السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک یہودی کا، جو عورت بن گیا اور اس کے 11 بچے پیدا ہو گئے۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز اتنی زوردار اور پر اثر تھی کہ آخر تک بیٹھے ہوئے ہر شخص تک وہ آواز پہنچتی۔ سب لوگ جھوم جھوم کر آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا موضوع معراج شریف تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے معراج شریف کا مکمل واقعہ قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا اور فرمانے لگے، میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر یوں تشریف لے گئے اور یوں تشریف لے آئے کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بھی تازہ تھا۔ آپ کے چاہنے والے آپ کی بات کو سن کر اشک اشک کر رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ آپ اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کو بیان فرما ہی رہے تھے کہ وہیں سے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ اس نے تمام واقعے کو سنا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اتنے آسمانوں کی سیر، نمازیں بھی کم کروائی، 50 نمازوں سے 5 نمازیں بھی کروائی، تمام انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی بستر مبارک بھی گرم ہو، کنڈی بھی ہل رہی ہو، میں اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ یہودی کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے واعظ کے دوران ہی توجہ فرمائی اور فرمایا، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو، جبکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے؟ اس نے اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے، پوری کائنات کو دیکھ لے اور اس کا بستر بھی گرم ہو، یعنی وہ ابھی اٹھا ہو اور ابھی واپس آ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا اپنے نانا جان کے خلاف ایسی باتیں سن کر۔ آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تم کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ایک جادوگر ہیں، آپ اپنی باتوں سے لوگوں کے اوپر جادو کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ یہودی وہاں سے گھر چلا گیا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ گھر جا کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بیوی نے کہا تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ بیوی کھانا لے کر آنے ہی والی تھی تو یہودی کہنے لگا تم ابھی کھانا رہنے دو، پہلے میں نہا کر آتا ہوں۔ ان کے گھر کے قریب ایک دریا بہتا تھا۔ اس یہودی نے کہا تم ٹھہرو، میں دریا میں نہا کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں شدید بھوک لگی ہے، اب اس طرح نہانے جا رہے ہو۔ وہ یہودی کہنے لگا نہیں، آج میرا نہانے کو دل چاہ رہا ہے، دریا میں غوطہ لگاؤں گا۔ بس میں یوں گیا اور یوں واپس آیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ڈبکی لگائے گا
اور واپس آ جائے گا۔ اس نے دریا میں غوطہ لگایا۔ جیسے ہی اس نے دریا میں غوطہ لگایا، جب منہ پانی سے باہر نکالا تو دیکھا جگہ اور ملک ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ آس پاس کا سارا علاقہ بدل گیا۔ اور پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی جس کو یقین وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، جبکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اب ایک مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت بن چکا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ جب نہانے کے لیے دریا میں کودا تھا، اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، لیکن اب کچھ عورتیں وہاں پر کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کو ویسے ہی حیرت ہو رہی تھی کہ میں کیا سے کیا بن گیا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ پل کے پل کیا ہو گیا۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب سے پہلے ہم نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ جو کہ لڑکی بن چکا تھا، اس نے کہا، مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے آئی۔ دل میں کہا آیا، اور پھر کہا کوئی مجھے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے دے دے۔ وہاں پر موجود ایک عورت نے گھر جا کر اسے کپڑے لا دیے۔ وہ یہ کپڑے پہن کر تالاب سے باہر آئی۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آس پاس کون سا علاقہ ہے۔ زندگی میں کبھی وہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسی گھبراہٹ میں شہر کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اسے ایک مرد ملا جو کہ اسے گھور رہا تھا، چونکہ وہ بہت خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ اس شخص نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس سے پوچھا، تم مجھے یہاں پر اجنبی لگ رہی ہو، میں نے تمہیں اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم مجھے گھبرائی ہوئی لگتی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہ وہاں پر رہنے لگی۔ وہ چونکہ بہت خوبصورت عورت بن چکا تھا، تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، میری نیت تم پر خراب ہو رہی ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں، اب تک کنوارا ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور دل میں سوچنے لگا، اب مجھے یہی زندگی قبول کرنی پڑے گی۔ اس نے شادی کر لی۔ وہ آدمی دن بھر محنت مزدوری کرتا اور یہ بھی عورت بن کر کام کرتی رہی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، کافی بچے پیدا ہو گئے۔ وہ سارے بیٹے تھے۔ اب چونکہ اس نے یہ زندگی کو قبول کر لیا تھا، لیکن کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال تو آتا تھا کہ دریا کے کنارے جا کر کوئی سراغ مل جائے، لیکن اب تک اس راز کو وہ نہیں جان پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا تھا، مگر دل پھر بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر مر گیا تو اس کی زندگی میں اب اس کے بیٹے ہی رہ گئے تھے۔ وہ بیٹے اتنے بڑے نہیں تھے۔ ایک دن اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو کہا، بیٹا، میں دریا میں نہا کر آتی ہوں، تم گھر میں باقی بھائیوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بیٹے نے کہا، اماں تم نہا کر آؤ، میں یہاں بھائیوں کا خیال رکھوں گا۔ یہ اس نے بالکل اسی طرح کیا۔ جب وہ مرد تھا اور گرم گرم کھانے کو ایک طرف رکھوا دیا تھا کہ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اب وہ دریا میں گئی اور ڈبکی لگائی۔ ڈبکی لگا کر جیسے ہی منہ کو باہر نکالا تو وہ پہلے جیسا وہی یہودی بن چکا تھا۔ پہلے جیسے کپڑے بھی اس کے جسم پر تھے، وہ یہودی پہلے والی حالت میں آ گیا تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
میرے ساتھ میں نے تو 10 سال کا عرصہ ایک آدمی کے ساتھ گزارا ہے، اور اب میں پھر سے آدمی بن گیا ہوں، اور وہی گاؤں ہے اور وہی جگہ ہے جانی پہچانی۔ وہ یہودی تالاب سے نکلا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی کہنے لگی، آج لگتا ہے نہا کر نہیں آئے، بہت جلدی واپس آ گئے۔ وہ یہودی تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کہے گی کہ تم اتنے سال کہاں تھے، تم کہاں چلے گئے تھے، مگر پھر اس کی بیوی کہنے لگی، لگتا ہے کہ آپ پانی میں گئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی بیوی کہنے لگی، کھانا بھی گرم گرم ہے، کھا لیجئے۔ اس نے دیکھا سچ میں تازہ پکا ہوا کھانا جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ بیوی اسی طرح جوان، گھر اسی حالت میں جیسے وہ 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ بات پھر اس یہودی کو سمجھ آ گئی۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کے دست مبارک چوم کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے یقین نہیں کیا کہ کس طرح آپ کے نانا جان ایک لمحے میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گئے۔ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح میں نے 10 سال اپنے گھر سے دور گزارے، لیکن جب واپس آیا میری بیوی کہنے لگی کہ آپ تو لگتا ہے کہ یوں گئے اور یوں آ گئے، کیونکہ میں عورت بن چکا تھا اور میں نے خود کو دوبارہ مرد بنا ہوا پایا، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔